अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 मई 2024 और जुमातुल मुबारक का दिन आ गया, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही और फ़ौरन दिन आ जाते हैं। और मौजूदा हुकूमत और FIA आखिर बिल आखिर केस को अगले हफ्ते में एडजर्न कराने के लिए एडजर्न में कामयाब हो गई। साइफ़र केस में, साइफ़र केस में क्या कुछ हियरिंग हुई, बड़ी तफसील से पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। साथ दूसरा जो मामला है वो वाला इद्दत वाला, वो बहस कंप्लीट मुकम्मल हो गई है और 29 तारीख को फैसला, और वो बरियत है। उसमें ज़्यादा बरियत ना हो सकी तो सस्पेंशन ज़रूर होगी और ज़मानत हो जाएगी इमरान खान साहब की। 2 में ऑलरेडी सस्पेंशन हो चुकी है। साइफ़र में जो हालात और वाक़यात लग रहे हैं वो रीट्रायल की तरफ बात चल रहा है। पैमरा कल जस्टिस आबिद अजीज़ से अब समाअत करेंगे। जो पैमरा ने कोर्ट रिपोर्टिंग की जो कवरेज पे पाबंदी लगाई है, उस वाले मामले को वो चैलेंज किया है हाफ़िज़ ज़ैनुल आबिदीन के। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई है। तो लाहौर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल उनका उतना पोर्शन जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। और वो यानी पैमरा को पता नहीं क्या ऐसे किसने ऐसी कोई शिकायत कर दी या क्या ऐसे हालात आए, उस पर बात होगी। पहले इसी में बात कर लेते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की बातें हैं। PTI के साथ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त है वो खारिज हो गई है। इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करते हुए सबसे पहला जो मेरा काम है वो अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लाहौर जो कि 21 मई का जो तरमीमी नोटिफिकेशन है अदालती रिपोर्टिंग से मुतल्लिक़ हदायत जारी की। आइन के आर्टिकल 19 और 19 मैं ज़रा इससे आगे गया हूँ इस सारे मामले में। मैंने कहा है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो रेगुलेट करना है ना, वो अदालत का काम है। वो अदालत बेहतर समझती है कि प्रोसीडिंग को रेगुलेट कैसे करना है। ये पैमरा कहाँ से आ गया कि ये चीज़ दिखानी, ये नहीं दिखानी, ये तो अदलिया का मुदाखलत है। आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी है। ये सुबह जस्टिस आबिद अजीज़ से इंशाल्लाह मैं खुशखबरी दूँगा कि वो अपना सस्पेंड जो है वो हो जाएगी। और ये मैंने चैलेंज किया और कल इंशाल्लाह और हतमी फैसले तक जो है ना वो सस्पेंड करने का मैंने उसमें वजाहत के दौर पर किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में जलसे के हवाले से है। और वो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख के पास आ गया। उन्होंने कहा है कि DC फैसलाबाद को दरख्वास्त को सुनकर फ़ैसला करने की हदायत कर दी है। मुल्क में सियासी जमात को जलसा जुलूस की इजाज़त है। किसी भी सियासी जमात को रोकना बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और DC फैसलाबाद को हुक्म दिया जाए। लेकिन वो डायरेक्शन आ गई है कि आप ये सुने और सुनकर ये फ़ैसला करें। ये जस्टिस आबिद अजीज़ शेख का जो है आज का आर्डर है। दूसरा एक बड़ा अहम मामला जो है, पहले मैं PTI की दरख्वास्त जो है ना चीफ जस्टिस बलोचिस्तान जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रुखशानी ने, अमानुल्लाह करनानी ने PTI के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई। अब हैरान हूँ कि आर्टिकल 6 ये बनता कैसे है, पता नहीं। दरख्वास्त जो अब दायर कर दी, हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 बनता है। आर्टिकल 6 तो आइन तोड़ने के हवाले से है और ये एब्रोकेट करना हो, बैकग्राउंड पे आर्टिकल 6 जो है वो चल रहा है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। लेकिन बहरहाल चैलेंज कर दी है। आगे एक और बड़ा अहम मामला है पब्लिक टॉयलेट्स। मैंने पंजाब के अंदर कि हर जगह पर, सड़कों पे, ग्राउंडों में, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे वो ना मेंटेन होते हैं। मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो बड़े ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। उन से ये मुफ्त सहूलियात मिलने चाहिए। आइन के आर्टिकल 9, 14, 15, 16 की है, 37 और 38 के हवाले से ये इसकी समाज जो है जैसे सुल्तान तनवीर करेंगे। और सबसे अहम मामला जो है, जो इमरान खान के TV इंटरव्यू पर पाबंदी और जो रोका है कि अगर TV पे गुफ्तगू नहीं कर सकते, वो रूल 265 है। अब वो चूँकि पंजाब से रिलेट करता है, जुरिसडिक्शन पंजाब की हद तक आती है, तो मैंने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और कहा है कि ये आइन के आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ये सुबह इस केस की समाअत करेंगे। और जिस तरह से, यानी इसमें आप रोक नहीं सकते ना। इमरान खान साहब इंटरव्यू देना चाहते हैं, TV पे बात करना चाहते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप ठीक है, कैदी आपका है, कैदी के हवाले से उसको
اجازت ہونی چاہیے. وہ لکھنا چاہتا ہے, خط لکھنا چاہتا ہے, کوئی تحریری بات کرنا چاہتا ہے, آپ اس کی زندگی, یہ کرٹیل تو نہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ریگولیٹ کرنے والے, وہ تو قیدی ہے آپ کے پاس. ابھی کون سا سزا فائنل ہو گئی ہے, ابھی ایک ٹرائل کی ایک سٹیج کے اوپر اپیل میں میٹر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور 2 میں سسپینڈ ہو چکا ہے. تو یہ بنیادی طور پر میں نے معاملہ چھیڑا ہے. انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کہ رول 265 جو ہے چلیں نہ اس حد تک, لیکن وہ الٹیمیٹلی جو اس پہ کنڈیشنالٹیز جو ہے نا وہ میں ختم کروا لوں گا انشاءاللہ, بڑی امید ہے. عمران صاحب کے سائفر کے کیس کی منگل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہ ملنا وہ قبول کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ بہت تیزی سے کیا ہوا ہے. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی پیش ہوئے اور اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کی طبیعت ناسازی کے باعث وہ پیش نہ ہو سکے, اور سرکاری وکلا نے جو اسٹیٹ کاؤنسل ہے انہوں نے بیانیہ اور فی جمع کرایا. عدالت سے کہ 2 سرکاری وکیلوں نے پھانسی یا عمر قید جیسے کیسوں کے کبھی سنے ہیں, اور اسٹیٹ کاؤنسل حضرت یونس جواب دیا میں نے سرکاری وکیل کی حصے سے نہیں سنے بلکہ پریکٹس میں سنے. اب یہ بڑی مزیدار ہے. اور اپنا ذوالفقار نقوی نے دلائل کا آغاز کر دیا کہ وکلا کا موقف ہے کہ حق کا دفاع کا حق نہیں دیا گیا. پروسیکیوٹر سے اتفاق کیا, ہم نے پوچھا کہ آپ ٹرائل کا دفاع کر رہے ہیں, اور پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا جی بالکل ہم ٹرائل کا دفاع کر رہے ہیں. اور چیف اسلام نے مزید کہا کہ سلمان صفدر نے دلائل کے ذریعے شواہد کو کمزور کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تو ریمانڈ بیک ہونا چاہیے. آپ دلائل دیتا کہ آپ نے جو اپنا کیس تیار کیا وہ بتا سکے. اب یہ ریمانڈ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ریمانڈ یہ پھر ایک عذاب ہے, اور یہ کیس بنتا نہیں ہے, میرٹ کے اوپر نہیں بنتا. جتنا بھی میں نے سارا سنا ہے, اگر آپ میرٹ پر دلائل نہیں دینا چاہ رہے تو آپ کی مرضی ہے. یہ عدالت نے یہ بات کہی ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل ٹھیک نہیں, اور اگر آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے تمام دستاویز کا دیکھ کر جائزہ لینا ہے, آپ نے جیسے بھی دلائل دینے آپ شروع کریں. انہوں نے اپنی بات شروع کرتے کہا کہ 17 اکتوبر 2023 کو سائفر کیس کا پہلا راؤنڈ ہوا, 9 سماعتیں ہوئی, دوسرے راؤنڈ میں 19 سماعتیں ہوئیں. وکیل صفائی نے 7 بار التوا کیا. تیسرے راؤنڈ میں 11 سماعتیں ہوئیں اور 4 التوا کرائی گئی. تیسرے راؤنڈ میں وکیل صفائی نے 7 گواہوں پر جرح کی گواہوں پر. اور ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ 15, 16, 18, 24, 25, 27, 29 جنوری تک شواہد پیش کیے مگر جرح نہیں ہوئی. ملزمان کی جانب سے بار بار تاخیری حربے استعمال کیا جاتا. گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے مگر جرح نہ ہو سکی. کورٹ کی سماعتوں پر میں وقت پر نہیں آئے تھے. ٹرائل کے دوران 55 مختلف درخواستیں دی گئی. دراز کیا کہ تیسرے مرحلے میں کتنی درخواستیں درائی ہوئی. انہوں نے کہا جی 50% درخواستیں تیسرے مرحلے میں دائر, یہ پروسیکیوٹر بتاتے ہیں. اور چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ یا ڈسٹرکٹ کے پاس ٹرائل سے متعلق جگہ کی تبدیلی کا اختیار ہے. کیا ٹرائل کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ اپنے اوقات کار سے, یہ وقت کی بات ہو رہی ہے, آگے جا سکتی ہے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس اوقات کار ہیں, آگے کیس سننے کا اختیار نہیں. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ دیکھا کہ ٹرائل اوقات کار سے آگے کام کرتی ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب یہ بھی ریمارکس دیا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ ٹرائل کورٹ جو ہے نا اوقات کار سے آگے نہیں جا سکتی. 3 بجے شروع ہوا اور 4 بجے چھٹی ہو تو وہی 4 بجے چھٹی ہوگی. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا الگ حساب ہے, ٹرائل کورٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وکیل صفائی کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف درخواستیں دی گئیں. عدالت کی منتقلی, وکیل کی تبدیلی, ضمانت, موسم سرما, یعنی یہ وہ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 10 کی بہت ساری درخواستیں آئیں. پروسیکیوٹر نے وکیل صفائی کی طرف اشارہ کرتے کہا انہوں نے تو کیس کو چلنے ہی نہیں دیا. پروسیکیوٹر نے جنرل میاں حسن اورنگزیب سے مطالبہ کیا کہ آپ ہی کا فیصلہ کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے میں کوئی قد نہیں ہے, قدغن نہیں ہے. جیسے عامر فاروق نے ریمارکس دیے آپ کے پاس زیر سماعت کیسز اتنے زیادہ ہے تو اس کیس میں کیا خاص ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے. اور پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اس کیس کی اہمیت اس سے زیادہ تھی کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس تھا. ٹرائل میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹرائل فیئر ہوا ہے. ملزم کی جانب سے مختلف اوقات میں ٹرائل میں تاریخی حربے استعمال کیے گئے. جیسے میاں گل حسن نے ریمارکس دیا کہ ایک درخواست جو دائر ہوئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موسم سرما کی تعطیلات پر کی گئی. کیا اسلام آباد کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن سیشن کورٹ پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا جیسا بھی یہ نہیں سمجھا کہ ان کو موسم سرما کی تعطیلات کرنی چاہیے؟ پروسیکیوٹر کورٹ نے بتایا سیشن کورٹ میں ایک جج چھٹی پر جاتے ہیں تو دوسرے جج نے ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے. اسپیشل کورٹ کے حوالے سے رولز مختلف ہے. ہائی کورٹ رولز میں 4 لکھا اگر کچھ جیل میں ہو تو وہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. جیسے میاں گل حسن اور کاش یہ رولز کچھ مخصوص حالات کے لیے ہوتے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جیل ٹرائل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رولز کے مطابق ہوا. پورے ٹرائل میں ملزمان کی جانب سے تاخیر کی گئی. اب یہ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں. دونوں ملزمان عمران خان شاہ ملک رشید کمرہ عدالت میں مجید تھے. دونوں ملزمان کو سرکاری ملکہ
وکلا فراہم کیے کہ مگر انہوں نے انکار کیا. عدالت نے پروسیکیوٹر کو ہدایت دی نقوی صاحب آپ ہمیں یہ تمام دستاویز ایک لسٹ کی شکل میں دیں. پروسیکیوٹر نے کہا کچھ عدالتی فیصلے دیے ہیں اور سب کو ہائی لائٹ کیا ہے. پروسیکیوٹر نے کہا پاکستانی اور بھارتی فیصلوں کے حوالے بھی دیے ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کی جانب سے تاریخی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کونسل کی تعیناتی کا ٹرائل کورٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور سرکاری وکیل کی تعیناتی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. سلمان صفدر نے کہا آدھے گھنٹے کی بات ہوئی, میں نے بھی دلائل دینے ہیں, اسٹیٹ کونسل کی بجائے ایڈوکیٹ جنرل خود کیوں نہیں گئے, سرکاری وکلا ہماری طرف سے پیش ہیں یہاں پر پروسیکیوشن کی طرف سے ہیں. سلمان صفدر نے پروسیکیوٹر کے لمبے دلائل پر اعتراض اٹھا دیا. عدالت نے کہا سلمان صاحب ہمیں کرنے دیں, انہوں نے تو سماعت ملتوی کی درخواست تھی, ہم نے آنکھیں بند کر کے کسی کی درخواست پر سماعت ملتوی نہیں کرنی. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ پروسیکیوٹر صاحب کو دلائل دیں, درمیان میں مداخلت نہ کریں. اور بات جاری کرتے ہوئے کہا لطیف کھوسہ صاحب شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے مگر وہ آتے ہی نہیں تھے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس بار کہ کیا کھوسہ صاحب کیوں نہیں آتے تھے. پروسیکیوٹر نے بتایا کھوسہ نے پہلے وکالتنامہ جمع کرایا, پھر کہا میں وکیل نہیں ہوں, میں آ کر بتاؤں تو ہر دوسرے روز میں نیا وکالتنامہ آ جاتا تھا. یعنی اس میں پتہ نہیں میرے سمجھ سے بارے اعتراض کیوں ہے. جسٹس نے کہا کہ وکیلوں کے گیس میں گواہوں پر جرح کیے بغیر کیس کیسے ختم کر سکتا ہے, اور سرکاری وکیل دیے وہ لیے نہیں. اور یہاں جو بات ہے بڑی زبردست کی ہے, اور ٹائٹل نوٹ بتانا ختم کرنے کے بعد بڑی باتیں ہوئیں, پبلک ٹائم ہے, پروسیکیوٹر کا مجھے مزید دلائل کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوگا. جیسے سامنے 1 گھنٹہ مطلب ہے 1 گھنٹہ ہم گھڑی سے حساب سے دیکھیں گے. اور عمران خان صاحب وکیل نے کہا کہ پیر کو ہم دونوں کو 45 منٹ دے رہے ہیں تاکہ دونوں کام. عدالت نے پروسیکیوٹر کو آئندہ ہفتے 1 گھنٹے میں دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی اور 45 منٹ میں جواب الجواب. اور جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے نارمل ڈویژن بینچ نہ ہو, اور کیس کی سماعت جو ہے وہ منگل تک ملتوی ہو گئی ہے. الیکشن ٹرائیبیونل محمود رشید کی انتخابی عزاداری کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے. خالد پرویز کھوکھر اور دیگر امیدواروں کو نوٹس جاری ہو گئے. میاں محمود رشید کے وکلاء نے دلائل دیے. فارم 45 اور فارم 47 پر ٹیمپرنگ کی گئی ہے. ہارنے والے امیدواروں کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ان کا نون لیگی امیدوار کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دیا جائے. PP 169 سے میاں محمود رشید کو MP ڈکلیئر کیا جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.